الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم۔ آج 18 ذی الحجہ ہے اور 18 ذی الحجہ کو داماد رسول خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ اور حادثہ 18 ذی الحجہ کو پیش آیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بڑے فضائل ہیں اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر ان کے زبردست فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی خوبیوں اور بہت سے صفات اور کمالات سے متصف تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ صحابی رسول تھے، اور حضور پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور ان کے انتقال پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے سب کا انتقال ہوتا رہتا تو میں اپنی تمام بیٹیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا۔ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی کس کو اپنا داماد بناتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے اس کو اپنا داماد بناتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیں، تو آپ سوچیں کہ حضرت عثمان غنی کا کیا مقام ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ اسی لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے، یعنی کسی نبی کے صحابی کو، کسی بھی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی صحابی یا اس کے ماننے والے کے نکاح میں ہوں، لیکن 1.25 لاکھ نبیوں میں اگر یہ شرف حاصل ہوا ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، یک کے بعد دیگرے۔ ایک موقع پر آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی تھیں، اور حضور علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی لنگی مبارک آدھی پنڈلی کے برابر اوپر آدھی پنڈلی پر تھی۔ گفتگو فرماتے رہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی، اسی حیت پر آپ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنی چادر کو صحیح کیا، اور اس کے بعد میں پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ مجلس چلتی رہی، جب یہ حضرات چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابوبکر آئے، آپ یوں ہی لیٹے رہے، بیٹھے رہے، ٹیک لگائے، بات کرتے رہے۔ حضرت عمر ابن خطاب آئے، آپ یوں ہی اسی انداز سے بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنی چادر کو صحیح کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں جو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ میں تو اس وقت اس لیے آ گیا سامنے یہ بات عرض کر دی تاکہ ہم یاد دلائیں کہ آج جو 18 ذی الحجہ ہے تو 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، تاکہ ان کی شہادت ہمارے ذہنوں میں رہے،
کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے تھے اس طریقے کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں میں نذرانہ پیش کیا۔ انہی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو سناؤں کہ 18 ذی الحجہ یوم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مدینہ۔ میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا، اگر تاریخ کہے تو حضرت حسین کا پانی 10 دن بن رہا تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر تاریخ کہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 7 دن بن رہا تب بھی ٹھیک ہے۔ میرا نظریہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند نہ بھی کیا گیا ہو تب بھی نواز رسول مظلوم ہے کے بجائے تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ یا دردناک نہیں ہے، بلکہ اگر ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں 18 ذی الحجہ کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں جنہیں ہم ذی النورین کہتے ہیں، یہ وہی عثمان ہیں جسے ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ وہی عثمان ہیں جسے ہم جامع القرآن کہتے ہیں، یہ وہی عثمان ہیں جسے ہم خلیفہ سوم کہتے ہیں، یہ وہی عثمان ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، یہ وہی عثمان ہیں جن کی حفاظت کے لیے حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسین کو بھیجتے ہیں، وہی عثمان ہیں جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد کہا جاتا ہے۔ خیر، تو یہ باتیں تو آپ کو علماء خطبہ حضرات بتاتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بیان کی جاتی ہے، مگر حضرت عثمان کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں گی اگر حضرت عثمان کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان وہ مظلوم تھے جن کا 40 دن کھانا پانی بند رہا۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہے تھے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوئے تو آواز لگائی، کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ پانی لے کر گئے۔ آج اگر کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت علی کے مشکیزوں پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے تو حضرت علی کے مشکیزے پر تیر برسانے شروع کیے تو حضرت علی نے اپنا عمامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان کی نظر پڑے، اور قیامت کے روز عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اللہ میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق میں سے کوئی مجھے پانی پلانے نہیں آیا۔ کربلا میں اگر حسین کا ساقی عباس تھے تو مدینے میں عثمان کا ساقی علی تھے۔ اس عثمان کو 40 دن ہو گئے گھر میں بند کیے ہوئے، جو عثمان مسجد نبوی کے لیے ایک جگہ خرید کر دی تھی۔ وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوق در جوق آیا کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم کے محافظ تھے۔ آج عثمان کا وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے آپ نے بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان میں اقتدار نہیں، جو تیری شہادت کو بیان کروں دل پھٹ جائیں گے، آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ آج اس عثمان کے جسم پر برچھی مار کر لہو لہان کر دیا گیا جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا۔ آج آپ کی 18 ذی الحجہ 35 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں ہیں، باغی نے دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور وہ میرے پیارے عثمان کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر
برسی مارتا ہے اور ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے اور ایک تلوار نکالتا ہے اور میرے عثمان کو ذبح کر دیتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے عثمان ذبح ہو رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں عثمان کا شہید ہونا، چرند پرند دیکھ رہے ہیں عثمان کا قربان ہونا۔ قرآن سامنے رکھا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو پھر قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ عثمان زمین پر گر پڑے تو عثمان کو ٹھوکریں مارنے لگے جس سے آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ کاش اس مظلوم کو کوئی بیان کرتا، کاش اس مظلوم کو کوئی بیان کرتا۔ اسلام وہ شجر نہیں ہے جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں ہے جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔ تو اسلام کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے خون دیا ہے اور خون سے اسلام کی آبیاری کی ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کیا کہ اگر کبھی دین اسلام کی آبیاری کے لیے ہمیں خون دینے کی ضرورت پڑے گی تو ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اور اپنا خون بہا دیں گے، لیکن اسلامی تعلیمات کو نہ چھوڑیں گے اور نہ اسلامی تعلیمات سے ہٹیں گے۔ اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو، کیونکہ فرمایا اللہ کے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ دیکھو میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا آقا فرما رہے مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ صحابہ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا آقا فرما رہے کہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے وہ صحابہ سے بغض رکھے گا۔ اس لیے صحابہ اکرام کے مسئلے میں ہمارا سینہ ہمارا دل بالکل صاف ہو۔ تمام صحابہ کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، اگر تم ان میں سے کسی ایک کی اقتداء کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں گے تو نبی تک پہنچیں گے اور اللہ تک پہنچ جائیں گے، اور اگر صحابہ کا دامن چھوڑ دیا تو نہ نبی تک پہنچیں گے نہ اللہ تک پہنچیں گے۔ اللہ صحابہ اکرام کی محبت اور صحابہ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔